بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان معاذ احمد اور حلاوت رمضان کی ایک نئی قسط، ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ تک روزانہ کی بنیاد پر پہنچائی جا رہی ہے اور آج کا موضوع ہے ہمارا فتح مکہ۔ فتح مکہ کے حوالے سے آج گفتگو کی جائے گی اور اس اہم ترین موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں مفتی محمد یونس نظامی صاحب۔ آپ کا تعلق لادیاں سے ہے، آپ فاضل ہیں جامعہ نظامیہ لاہور سے، اور آپ کی خصوصی نشست آج اس موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے یہاں پر موجود۔ ہمیشہ کی طرح آج کے پروگرام کا بھی آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے اور مفتی محمد یونس نظامی صاحب کے ہی صاحبزادے محترم جناب ایک چھوٹے ننھے منھے بچے محترم احمد صوبان صاحب، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ سے میں گزارش کروں گا مختصر سی تلاوت کلام پاک پیش کریں اور آج کے موضوع کا باقاعدہ پھر سلسلہ اس کے بعد نعت ہوگی اور نعت کے بعد شروع کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ جی، بڑی خوبصورت آواز اور جوش جذبہ یقیناً اس تلاوت میں دیکھنے کو ملا۔ چھوٹا سا بچہ مفتی صاحب کا صاحبزادہ تلاوت کلام پاک پیش کر رہا تھا۔ اب جو ہے چھوٹا بچہ جو ہے وہ یہاں پہ تشریف رکھیں گے اور قاسم جو کہ اس ہی جامعہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ ہی روز پہلے اپنا حفظ بھی مکمل کیا ہے، نعت رسول مقبول پیش کریں گے بارگاہ رسالت پر، اس کے بعد باقاعدہ جو ہے فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، جو میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی۔ مفتی میاں مبشر اقبال صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے نشست پر تشریف رکھیں اور فتح مکہ کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دونوں شخصیات ہی آج خصوصی طور پر تشریف لائی ہیں، اور خاص طور پہ مفتی محمد یونس نظامی صاحب کا ایک دفعہ پھر سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے خصوصی وقت نکالا ہے۔ رمضان المبارک کی لائیو ٹرانسمیشن جامعہ محمدیہ ڈوگا شریف سے حلاوت رمضان کے نام سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ حاضرین محترم، آج کا جو موضوع ہے اس کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ اسلام کے چند ایسے واقعات جنہوں نے اسلام کو عروج دینے میں مدد کی، جن کی وجہ سے اسلام پلا بڑھا، اسلام آگے بڑھا، جس کی وجہ سے اسلام کا لگایا ہوا پودا ایک تناور درخت بنا، ان میں فتح مکہ کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ فتح مکہ کے حوالے سے جتنے بھی سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے،
جو بھی اس کا تاریخی پس منظر ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس طرح کے واقعات کے حوالے سے آپ کو علم ہونا، ان واقعات کی تاریخ کا علم ہونا بطور مسلمان انتہائی ضروری ہے۔ تو آج اس گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے مفتی صاحب سے جو میں پہلا سوال کروں گا وہ یہ ہے، مفتی صاحب آپ یہ فرما دیجئے کہ فتح مکہ کے حوالے سے جو تاریخ ہے اس کا تعین کیسے کیا جائے، کب ہوا تھا فتح مکہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے میزبان حضرت علامہ مولانا مفتی میاں محمد مبشر اقبال قادری صاحب کا کہ انہوں نے آج کے اس خوبصورت پروگرام میں جو حلاوت رمضان کے نام سے انعقاد پذیر ہے، اس میں مجھے شمولیت کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ پاک اس پروگرام کو عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے نفع مند بنائے، غیر مسلموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اور اس جامعہ کو اور اس پروگرام کو، ان کے سارے کام کو رب کریم برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے فتح مکہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، سب سے پہلے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے کہ فتح مکہ یہ کیوں پیش آیا، یہ معاملہ کیسے ہوا، کیوں رونما ہوا، کس طرح ہوا، اس پہ بات کرتے ہیں، پھر تاریخ پہ بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ 6 ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، جن کی تعداد 1400 یا 1500 کے قریب تھی، عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، کفار مکہ کو مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ملی، انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے کہ آپ نہیں آ سکتے، بات چیت شروع ہو گئی، جس کا اختتام ایک صلح نامہ پر ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ نکات ہیں، ان میں سے ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اور کفار مکہ یہ آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، بالکل ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور بات جو اس فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی وہ یہ شک تھی کہ جو چھوٹے باقی قبائل ہیں ان میں سے جو جس کے ساتھ اتحاد کرنا چاہے وہ اتحاد کر لے۔ چنانچہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور بنو خزاع نے مسلمانوں کے ساتھ حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اپنا اتحاد کر لیا۔ اور اس میں یہ ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ جو ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے ان پر بھی نہ کوئی حملہ کرے گا، نہ حملے میں کسی دوسرے کی مدد کرے گا۔ یہ ایک لازمی شک تھی، اور یہ بات تھی کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ معاہدہ خود بخود کل عدم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ 8 ہجری میں ایک موتا کے مقام پر ایک لڑائی ہوئی مسلمانوں کی طرف سے، جس میں جرنیل صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت زید بن حارثہ، دیگر جلیل قدر صحابہ شہید ہوئے۔ تو کفار نے یہ سمجھا کہ شاید مسلمانوں کی طاقت اب کم ہو گئی ہے، تو انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ ہم نے کیا معاہدہ کیا تھا۔ اچھا، اب مکہ کے قرب میں جو 2 قبیلے جن کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، بنو بکر اور بنو خزاع۔ بنو بکر کفار مکہ کے حلیف تھے، بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف تھے۔ اب ہوا یہ کہ یہ دونوں آپس میں دشمن تھے، لیکن اس معاہدے کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ اب بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت جانا اور کفار مکہ سے کہا کہ مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو گئی ہے، اب آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہم اپنے پرانے بدلے بنو خزاع سے لے سکیں۔ اچھا اچھا۔ تو معاہدے کے تحت تو کفار مکہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان کی مدد بھی کی، بلکہ خود شامل بھی ہوئے بنو خزاع پر شب خون مارنے کے لیے۔ اور ان میں مکہ کے بڑے بڑے رؤساء سرداران جو تھے وہ بیچ میں شامل تھے، جن میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل، سہیب بن عمر وغیرہ یہ سب شامل تھے۔ انہوں نے چہروں پر نقاب الٹے ہوئے تھے، اور آنن فانن جو بنو خزاع جو بالکل آرام سے رہ رہے تھے اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ معاہدہ ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ اب وہ دعائی دیتے ہوئے حرم کعبہ کی طرف بھاگے،
کیونکہ زمانہ جاہلیت سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ حرم جو ہے ایک متبرک مقام ہے، یہاں خون ریزی نہیں ہوتی. صحیح. وہ جب حرم کعبہ میں گئے، اس کے باوجود بنو بکر نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا. کچھ لوگ رک گئے، لیکن ان کا جو سردار تھا نوفل وہ باز نہ آیا اور چلا کر اپنی قوم سے کہنے لگا کہ یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا، آؤ ان کا قتل عام کرو. تو بہت زیادہ افراد جو ہے وہ ان کے قتل ہو گئے. تو یہ پہلا ایک سانحہ تھا، ایک ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے حدیبیہ کا معاملہ یا معاہدہ جو تھا وہ خود بہت ٹوٹ گیا. صحیح. کفار نے بدعہدی کی تھی. ٹھیک ہو. اب بنو خزاع جو ہے یہ بات لے کر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں داد رسی کے لیے پہنچے. ان کے جو سردار تھے عمر خزائی یا سالم بن عمر خزائی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درد بھرے لفظ انہوں نے پڑھے، اشعار پڑھے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، ہم نے آپ سے معاہدہ کیا تھا، یہ انہوں نے سارا کچھ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے، ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھے اور 3 مرتبہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا لبیک 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 اور نصرتا نصرتا نصرتا، یعنی لبیک کا مطلب میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں، اور نصرتا کہ تیری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی. ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں عرض کی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے 3 مرتبہ یہ الفاظ فرمائے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو خزاع پر یہ قیامت ڈال دی گئی ہے، ان نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے اور میں نے ان کی تسلی کے لیے جواب ارشاد فرمایا. تو 3 دن بعد یہ لوگ پھر پہنچے، انہوں نے اپنی داستان غم جو ہے سنائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، فرمایا تمہاری مدد کی جائے گی. وہ واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر لوگوں کو بتائے کہ کہاں جانا ہے حلیف قبائل میں یہ پیغام بھیجا کہ جنگ کی تیاری کی جائے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا کہ جنگی لباس تیار کرو، انہوں نے بھی تیار کیا. المختصر مسلمان جو اب ہم اس بات پر آتے ہیں جو تاریخ آپ نے کی ہے، اب وہاں پہنچے کہ 10 رمضان مبارک سے پہلے ایک دو بات ناظرین سامعین کو آپ نے ماشاءاللہ بڑے فتح کی بات کیا کہ نبی علیہ السلام نے جی ابھی وہ قبیلے کے سردار پہنچے نہیں تھے. بالکل بے شک. تو نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ بیان کرتے ہیں کہ لبیک 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 فرمایا، نصرتا 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 فرمایا. تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کو علم ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اب 3 دن کے بعد وہ پہنچے ہیں. بالکل. تو نبی علیہ السلام پہلے فرما رہے ہیں کہ وہ مجھے فریاد کے لیے پکار رہے ہیں، تو میں نے ان کو بولا ہے لبیک لبیک لبیک. اور دوسرا حدیبیہ کے مقام پہ بظاہر جو پچھلے 1-2 پروگرام کے اندر بھی ہم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ یہ جو معاہدات ہیں ہاں یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں. لیکن اس وقت پھر صحابہ بھی جذباتی ہو گئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے اس وقت جذبات پہ تھے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو بظاہر یہ لگتا تھا، لیکن پھر نتائج کیا تھے؟ اور یہ فتح مکہ کے اسباب ماشاءاللہ بڑے وسلم کو پہلے اس چیز کا علم تھا کہ یہ معاہدات ہمارے فائدے میں ہوں گے. بے شک. اور اللہ پاک نے قرآن میں یہ سورت الفتح نازل کی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. جو سورت کا نام بھی سورت الفتح ہے اور شروع بھی انہی الفاظ سے ہوئی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انہی الفاظ سے شروع ہوئی ہے، اور وہ فتح کی جو ہے خوشخبری بشارت آپ کو پہلے سے دے دی گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 10 رمضان مبارک 8 ہجری بمطابق 1 جنوری 630 عیسوی سرکار علیہ السلام نے مدینہ شریف سے سفر کیا مکہ شریف کی طرف. صحابہ ساتھ ہیں، اور اس دوران حضور علیہ السلام نے ایک خاص حکمت عملی اختیار فرمائی تھی کہ اس بات کو انتہائی خفیہ رکھا، پوشیدہ رکھا، حتیٰ کہ مدینہ شریف کے جو آنے جانے والے رستے تھے، خاص طور پر جو مکہ کی طرف جانے والے رستے تھے، ان پر پہرا لگا دیا کہ کوئی مکہ کا جاسوس جو ہے یہ ان باتوں کو نہ لے سکے اور مکہ والوں تک یہ پیغام نہ پہنچا سکے. اور حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی تھی کہ اللہ ہمارے ان معاملات سے کفار کی جو آنکھیں اور کانوں کو بہرا کر دے، یعنی نہ ہمارے کام دیکھ سکے نہ ہماری اطلاع ان تک پہنچ سکے. حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ اچانک جو ہے ان پر
پکڑ کی جائے تاکہ راہ فرار ان کے لیے ممکن نہ ہو. اس میں اور بھی لاکھوں حکمتیں تھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں. چنانچہ یہ قافلہ چلا، چلتے چلتے سفر کرتے کرتے یہ مر الزہران ایک جگہ ہے، وہاں پہنچا. شام کا وقت تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام جانثار موجود ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مکہ شریف سے اس وقت ایک منزل کے فاصلے پر تھا مر الزہران. ادھر کفار مکہ جو ہیں، یا میں بالکل مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں، بیچ میں اور بھی باتیں تھیں کہ کفار کو پتہ چل گیا تھا کہ اب ہمارے ساتھ کوئی ہونے والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوران پہلے اپنا ایک قاصد بھی بھیجا تھا مکہ شریف کی طرف کہ تم نے یہ جو بدعہدی کی ہے، اب 3 باتیں ہیں، 3 میں سے کوئی ایک بات قبول کر لو. اچھا. یا تو بنو خزاع ان کے جو مقتولین ان کی دیت ادا کرو، یا پھر جو بنو بکر ہیں ان سے اپنا معاہدہ ختم کر دو، ان کی حمایت سے پیچھے ہٹ جاؤ، یا پھر حدیبیہ کا جو صلح نامہ ہے اسے توڑ دو. اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم خون بہا ادا کرتے ہیں تو ہمارے پاس تو پھوٹی گوڑی بھی نہیں بچے گی، ہمارے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں. اور بنو بکر جو ہے وہ ان کے ساتھ پرانے تعلقات تھے، وہ ان کو توڑنا نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ ہماری بڑی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو ہم جو ہے نا ان کو نہیں چھوڑ سکتے. تیسری بات انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ حدیبیہ کا صلح نامہ جو ہے اسے توڑ دیں. خود انہوں نے اپنے پاؤں پر جسے کہتے ہیں کلاڑی ماری. یہ سلسلہ کیا. تو بعد میں کفار مکہ کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے یہ غلطی کر دی ہے. پھر انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے بھی جا کر محنت سماجت کی، لیکن ناکام واپس آئے، کوئی بات حاصل نہیں ہو سکی انہیں. اچھا. تو وہ واپس آ گئے تھے. دل میں کھٹکا تھا کہ مسلمان کچھ نہ کچھ کریں گے ضرور، لیکن اتنا انہیں پتا نہیں تھا کہ اتنا اچانک آ جائیں گے. اچھا اچھا اچھا. اب رات کا وقت تھا، 10,000 صحابہ جانثار موجود ہیں. سرکار علیہ السلام نے کمال حکمت عملی، کمال فراست، فہم و تدبر، حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر بندہ اپنی الگ الگ آگ جلائے. اپنے خیمے کے سامنے اپنے گرد و بیش آگ جلائے، اور ہر بندے کی آگ الگ ہونی چاہیے. اب 10,000 کا لشکر ہے. اب 10,000 جب الاؤ روشن ہوئے تو پھیلی ہوئی آگ جو تھی جنگل میں، وہ مکے والے گھبرا گئے. تو کچھ بندے جن میں ابو سفیان اور حکیم بن حزام اور دوسرے لوگ تھے، وہ دیکھنے کے لیے کیا ہے وہ آئے. تو کسی نے کہا کہ شاید بنو خزاع والے ہیں جو اپنا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. ابو سفیان کہنے لگے کہ نہیں، بنو خزاع کے پاس تو اتنے لوگ ہی نہیں ہے، یہ کتنی پھیلی ہوئی آگ ہے، اتنے الاؤ روشن ہے، بنو خزاع سے ایسا ممکن نہیں. اتنی دیر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہجرت کر کے جا رہے تھے، وہ واپس آئے مکے والوں کو بتانے کے لیے کہ اب تمہاری خیر نہیں، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. آگے جو ہے وہ اگر تم نے ڈٹنے کی کوشش کی تو بہ جاؤ گے، بالکل ختم ہو جاؤ گے. ابو سفیان سے ملاقات ہوئی، وہ انہیں ساری صورتحال بتائی، پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے. اب ابو سفیان وہ ہیں جنہوں نے اسلام دشمنی میں اس سے پہلے کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی. صحیح ہے صحیح ہے. احد کے موقع پر یہ سردار تھے، خندق کے موقع پر سارے قبائل عرب کو یہ جمع کر کے لے گئے تھے. جو جتنی اسلام دشمنیاں تھیں ان میں یہ پیش تھے. ٹھیک ہے. آج جب جا رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ ابو سفیان جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا دشمن خدا آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. بھاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، عرض کرتے ہیں کہ ابو سفیان اس طرح قابو میں آپ حکم دے دیں کہ میں اسے قتل کر دوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سواری پر تھے وہ بھی پہنچ گئے. انہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ان تینوں کو جو ہے امن دے چکا ہوں، امان دے چکا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم، فراست، حکمت عملی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تدبر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عفو و درگزر تھا کہ وہ بندہ سامنے ہے جس کے کہنے پر سارا کچھ ہوتا رہا. اب مسلمانوں کے نرغے میں ہے اور مجاہدین اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام نے قتل کی اجازت نہیں دی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو تھا، درگزر تھا. اور کہا کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم جو ہے دین حق قبول کر لو. جو دو بزرگ تھے انہوں نے اسی وقت
کلمہ اسلام قبول کر دیا. ابو سفیان جو کہنے لگے مجھے صبح تک مہلت دے دیں. صبح انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ کی جو نبوت رسالت ہے اس کے بارے میں تھوڑے وہ تذبذب کا شکار تھے. بعد میں پھر پکے مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے. اچھا اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکمت یہاں، ایک کمال فہم و فراست کہ دشمن پر روب کس طرح طاری کیا جاتا ہے. آپ نے چچا حضرت عباس سے کہا کہ ابو سفیان کو لے کر ایک تنگ گھاٹی کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ سارے لشکر اسلام کو گزرتا ہوا دیکھیں. اور ادھر لشکر اسلام کو حکم دیا کہ آپ نے سارے جنگی ہتھیار لباس جو ہے زیب تن کرو اور گزرو. چنانچہ مختلف جو قبیلے تھے وہ اپنے پرچم کے ساتھ، اپنے جھنڈے کے ساتھ گزرتے رہے. ابو سفیان آرے کے بارے میں پوچھتے کہ یہ کون سا ہے، یہ کون سا ہے، یہ کون سا قبیلہ ہے. بتایا جاتا کہ یہ بنو غفار ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بنو سلیم ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ یہ حضرت عباس سے کہنے لگا کہ جو تمہارے بھتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب آئیں گے. المختصر وہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جو ہے وہ جرمٹ کے اندر تشریف لائے. تو اس سے پہلے جو آگے تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں جب ابو سفیان کو دیکھا تو وہ پرانے سارے ماضی کے واقعات ذہن کے اندر آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، کہ آج جو ہے وہ خون ریزی کا دن ہے، آج کے دن تو کعبہ حلال ہو جائے گا، یعنی ہم جو بھی مکہ میں کریں گے ہمارے لیے جائز ہو جائے گا. ابو سفیان ڈر گیا. کہنے لگا کہ یہ تو آج ہماری خیر نہیں، یہ اتنے بندے ہم تو ان کے مقابلے کی تاب ہی نہیں لا سکتے. پھر وہ سارے جنگی ہتھیار جو مسلمانوں نے زیب تن کیے دیکھ لیے تھے، شان و شوکت سب وہ دیکھ چکے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ڈرے ہوئے لہجے میں، سہمے ہوئے لہجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں جی آپ نے سنا کہ سعد نے کیا کہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جو انہوں نے یہ کہا کہ الیوم یوم الملحمہ اور الیوم تستحل الکعبہ، کہ آج تو خون ریزی کا دن ہے، آج کعبہ حلال ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان جو ہے ان کی بھی دلجوئی فرمائی، فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج کعبے کی عظمت کا دن ہے. اور حضرت سعد جو تھے ان سے جھنڈا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے حضرت قیس بن سعد کو عطا فرما دیا کہ یہ کعبہ جو ہے اس کی عظمت کا دن ہے آج. اچھا. آج یہاں خون ریزی نہیں ہوگی. اب ابو سفیان جلدی سے پھر گئے اور جا کر مکے والوں کو بتانے لگے، ڈرانے لگے کہ آج تو ہماری خیر نہیں. اور اس سے پہلے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اذن حاصل کیا تھا کہ مجھے کچھ امان عطا فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیرے گھر میں آ جائے اسے امن ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ یہاں ایک بات دیکھیں کہ اس سے پہلے دشمن تھے، سب سے بڑے دشمن تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمن تھا اسے یہ اعزاز دیا کہ جو تیرے گھر میں آ جائے اسے امن ہے. یہ کائنات کے اندر اگر آپ کو یہ بات ملے گی تو صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ملے گی کہ جو پہلے دشمن تھا اس کو کس طرح عزت سے نوازا. اب وہ صحابی بن گئے، مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا جی میرا گھر تو چھوٹا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حکیم کے گھر میں آ جائے اسے بھی امن. انہوں نے کہا جی یہاں بھی کتنے بندے آئیں گے؟ فرمایا جو کعبہ میں آ جائے اسے بھی امن. وہ عرض کرتے ہیں انہوں نے جب دیکھا دریائے رحمت جوش میں ہے تو انہوں نے پھر اور سوال کیا کہ جی کعبہ میں بھی سارے مکہ والے تو نہیں آ سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہتھیار پھینک دے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امن ہے. یہ تھا سرکار علیہ السلام کا وہ سلوک جو اپنے دشمنوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے کیا. صحیح. اب جب وہ حضور علیہ السلام چلنے لگے تو ابو سفیان پہلے سے پہنچے، مکے والوں کو جا کر کہنے لگے کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے، اپنے دروازے بند کر لو، میرے گھر میں آ جاؤ، کعبے میں پناہ لے لو، آج لڑنے کے لیے مت نکلنا. تو ان کی بیوی جو بعد میں وہ بھی صحابیہ بن گئی، ہندا نام سے مشہور ہے، ہند بھی نام ہے ان کا. انہوں نے ابو سفیان کو مونچھوں سے پکڑ لیا کہ تو جو ہے نا خرابی ہے تیرے لیے، تو لوگوں کو ڈرانا ہے، کبھی تو اچھی بات لے کر نہیں آیا. تو لوگوں سے کہنے لگی اسے ہی قتل کر ڈالو کہ یہ تمہیں ڈرا رہا ہے. تو ابو سفیان جو تھے وہ معاملہ دیکھ چکے تھے. انہوں نے کہا کہ عورتوں کی باتوں میں نہ آنا، جو میں دیکھ کے آیا ہوں اسی پر عمل کرو، آج تمہارے اندر مقابلے کی تاب نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. میں صحیح کہہ رہا ہوں. اگر آج بھی ویسے کوئی لیڈر اللہ یا ہمارا کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھے نا، اللہ، غزوات پڑھے، دیکھے، سبحان اللہ، تو پھر یہ کفار کیا،
ان کے مقابلے میں کفار نہیں ٹھہر سکتے مسلمانوں کے مقابلے بالکل نہیں ٹھہر سکتے. وہ 313 کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے. یہاں تو 10,000 تھے صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روب اور دبدبا کے ساتھ وہاں پہ گئے تھے. اور آج کا ہمارے حکمران، آج کا ہمارا ہر بندہ، عام بندے سے لے کر یہ لیڈر تک، ہر بندہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھتا ہے، غزوات پڑھے گا، تو ہر بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے. قرآن کی آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ماشاءاللہ یہ جو آپ نے بیان کیا اس سے یہ مجھے یاد آ گیا کہ آج کل ہمارے جو لیڈر ہیں نا وہ اس سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. سیرت رسول پر عمل کر لیں تو سارے معاملات حل ہو جائیں، دفاعی بھی، معاشرتی بھی، ہر اعتبار بغیر خونریزی کے. بغیر خونریزی کے. ماشاءاللہ. جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور خالد بن ولید انہیں کہا کہ آپ جو ہے اعلیٰ جانب سے یہ داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. خدائی کی جانب سے، خدا اس وقت اس نے کہا جاتا تھا، اور فلاں طرف سے داخل ہوں گے. 4 طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر کو داخل کیا. اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے. اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لشکر ایک طرف سے لے کر جاتے تو کفار جو ہے ایک ہی جانب میں لڑنا تھا، مقابلے کے لیے آ سکتے تھے. بالکل ایسے ہی. اور پھر لشکر کو راستہ تانگ ہونے کی وجہ سے جانے میں بھی دشواری ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں اطراف سے اپنے لشکر کو داخل کیا تاکہ کفار مقابلے کی تاب نہ لا سکے، کوئی سامنے نہ آ سکے کہ کہاں کس طرف وہ لڑیں گے. اور پھر ہے کہ جب رستے زیادہ ہوں گے تو مسلمان آسانی کے ساتھ کعبہ میں داخل ہو جائیں گے. اب یہ وہ دن تھا کہ آج سے 8 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں سے ہجرت کرنا پڑی تھی، اور آج 8 سال کے اندر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ مسلمان فاتحانہ شان و شوکت سے اسی شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اور جو ہے کسی کو دم مارنے کی جو ہے وہ مجال نہیں ہے. صحیح. ایک طرف صرف ایک معاملہ ہوا، جدھر سے خالد بن ولید گئے تھے ادھر سامنے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر، اور ان کے ساتھ کچھ اوباش قسم کے نوجوان تھے جو کہنے لگے تھے ہم مسلمانوں کو کسی صورت مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پہل کی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ تلوار نیام سے نہیں نکالنی جب تک تمہارے اوپر حملہ نہ ہو جائے، تمہیں روکا نہ جائے نہیں کرنا. لیکن انہوں نے دو مسلمانوں کو شہید کیا. سیرت نگاروں نے 2 کا یا بعض نے 3 کا تذکرہ کیا ہے کہ 3 بندے جو ہے وہ شہید ہوئے، وہ انہوں نے شہید کیے. جب انہوں نے تیر پھینکے اور مسلمانوں کو شہید کیا تو مجبوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواریں نکال لیں اور ان کا مقابلہ کیا. جب انہوں نے حضرت خالد بن ولید اور مسلمانوں کا جوش و جذبہ دیکھا تو کچھ بندے ان کے مارے گئے، 15 کے قریب، یا اس سے کم و بیش بھی کہا گیا ہے، اور باقی جو ہے انہوں نے بھاگنے میں بھی اپنی عافیت سمجھی. حضور علیہ السلام جب تلواریں چمکتی ہوئی دیکھی تو آپ نے فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے پہل نہیں کی، یہ کفار نے حملہ کیا جس کا جواب دیا گیا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ایسے ہی. صحیح. پھر مسلمان داخل ہو گئے، اور داخل ہوئے تو کیا ایک عجیب سما تھا کہ وہی کعبہ جہاں مسلمانوں کو طواف نہیں کرنے دیا جاتا تھا، آنے سے روکا جاتا تھا، مسلمانوں کو یہاں سے ہجرت پر مجبور کیا گیا. حضور علیہ السلام فاتحانہ شان سے وہاں داخل ہوئے، اور مکہ والوں کی آج عجیب کیفیت تھی. حضور علیہ السلام نے طواف کیا، اور جو بت تھے انہیں اشارہ کرتے کہ جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ پڑھتے جاتے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل نے مٹنا ہی ہے، مٹنے والا ہے. تو بت جو ہے اوندے منہ گرتے جاتے. پھر جو گھر دنیا کے وہ بت گدوں میں پہلا گھر خدا کا، ہم پاسباں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. تو وہ جو ہے اللہ کا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، کفار نے 360 کے قریب بت وہاں رکھے ہوئے تھے. پھر اسے ان علائشوں سے پاک کیا گیا، اور جب تک وہ صفائی ہونے کی سارے بت گرا نہیں دیے گئے، حضور علیہ السلام کعبہ شریف میں داخل نہیں ہوئے. پھر جب سارے صفائی ہو گئی تو حضور علیہ السلام کعبہ شریف میں داخل ہوئے. آپ کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید تھے، اور حضور علیہ السلام نے وہاں جا کر نوافل ادا کیے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی آپ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے چاشت کی نماز پڑھی، 8 رکعتیں جو ہے آپ نے ادا کی. تو اس طرح جو ہے وہ مسلمانوں نے طواف کیا. پھر ظہر کے بعد یعنی سیکنڈ ٹائم
سارے مکے والے وہاں جمع تھے، حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، ہر ایک کو اپنے کیے ہوئے کا جو ہے وہ پتہ تھا۔ یہاں وہ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی موجود تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی شہزادیاں پیاری بیٹیاں ہجرت کر کے جا رہی تھی تو ان حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کو جو چوکا دیا تھا جس سے وہ گر پڑی، اور ان کے کتنے معاملات ہوئے، بعد میں اسی تکلیف کی وجہ سے آپ کی وفات بھی ہوئی، وہ بندہ بھی موجود تھا۔ اور حملے کرنے والے بھی موجود تھے جنہوں نے جو کچھ کیا تھا ہر ایک کو پتہ تھا کہ میں نے جو کیا ہے۔ صحابہ کرام کو خباب بن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کو جو ستایا کرتے تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو ہر ایک کو اپنے انجام کی فکر تھی، اور یہی لگ رہا تھا کہ آج ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پتہ نہیں کہاں ڈالے جائیں گے، کیا سلوک ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب کھڑے ہو کر سارے مکہ والوں پر ایک نظر ڈالی، اور محبت بھرے الفاظ جو ہے، جب کسی کو بولنے کی جرت نہ تھی، کوئی یہ بھی نہ کہہ سکتا کہ مجھے معافی دے دیں، اتنا بھی نہ کہہ سکتا تھا، حضور علیہ السلام نے رحمت والے ہونٹ ہلائے اور فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو، کیا چاہتے ہو مجھ سے، کیا تمہارا اندازہ کیا ہے۔ تو مکہ والے جن کی گردنیں خم ہو چکی تھی، ان نے عرض کی اخن کریم وابن اخن کریم، سبحان اللہ، کہ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ کے احسان کی توقع رکھتے ہیں، کرم کی توقع رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، جاؤ تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، تم سارے آزاد ہو۔ یہ ایک جملہ جو ہے، یقین مانے یہ ایک جملہ جو ہے اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے کہ دنیا بھر کے جو ہے وہ رحم و کرم، دنیا بھر کے جو ہے معافی نامے، دنیا بھر کی جو ہے محبتیں وہ ایک طرف، اور حضور علیہ السلام کا یہ ایک جملہ ایک طرف، پھر بھی یہ باری ہے، پھر بھی یہ باری ہے کہ ایک زبان سے حضور علیہ السلام نے خون کے پیاسوں کو بغیر صحابہ سے مشورہ کیے، بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ میں اب کیا فیصلہ کروں، انہیں مارے کہ نہ مارے، کیا کریں۔ حتیٰ کہ یہاں ایک بات ہے، 15 بندے ایسے تھے کم از کم جن کے بارے میں سرکار علیہ السلام فرمایا تھا یہ مباح الدم ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے جہاں بھی ملے۔ اچھا جی، 15 بندے، لیکن حضور علیہ السلام کا عفو تکے، درگزر تکے، ان میں سے بھی اکثریت کو معافی مل گئی۔ اچھا، جو مباح الدم تھے، جن میں اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر تھے، واشی تھے، ہندا تھی، اور کتنے لوگ تھے، ابن خطل تھا، ابن خطل کو تو قتل کر دیا گیا، کچھ کو قتل بھی کیا گیا، تاکہ یہ بھی سبق مل جائے کہ جو گستاخ رسول ہے، یہاں ایک بڑی ایک نکتے والی بات ہے، 2 باتیں جناب، ایک ہے دشمن ہونا، ایک ہے گستاخی کرنا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اچھا جی، ایک جان کا دشمن ہے، ایک گستاخ ہے، یہاں ہمیں تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ جو جان کے دشمن تھے، جنہوں نے ستایا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، کانٹے بچائے تھے، وار کیے تھے، انہیں معاف کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو گستاخ تھے ان میں سے کچھ کو قتل بھی کیا گیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو گستاخ رسول کی اصل سزا ہے وہ کیا ہے۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ گستاخ رسول کی سزا یہ ہے، وہ حضور علیہ السلام کا اپنا فعل ہے، خود حضور علیہ السلام معاف فرما دیں تو معاف کر دیں، لیکن اصل اس کی سزا یہی ہے، جو اس کرم والے دن بھی جاری کر کے بتا دیا گیا کہ گستاخ رسول کی سزا یہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان سے بتا دیا۔ بالکل۔ آج کل جو لوگ کہتے ہیں نہیں معافی تو ملنی چاہیے نا، یہ اگر گستاخ رسول کی معافی ہوتی تو پھر ابن خطل کو معافی مل جاتی، فتح مکہ ہر معافی عام تھی، اور نبی علیہ السلام کی وہاں پہ رحمت اتنی تھی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، آج ہمارے جو ناظرین سامعین ہیں جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں،
وہ ہمیں سمجھیں دیکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی تھوڑی سی ناچاکی ہو جائے نا تو ہم اپنے اس بات کو نا اندر بٹھا لیتے ہیں کہ جب کبھی ہمارا غلبہ ہوگا نا تو ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم بدلا لیں گے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں سیرت اپنانی چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے شک بے کہ شک، جو سمجھ لیں اپنی بیٹی کا قاتل ہے، بالکل کھاتے اس کو معاف کرنے والی کون سی ذات ہے؟ مصطفیٰ. سرکار کریم صلی اللہ علیہ اور دوسرے نمبر پر حضرت واشی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے قاتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے چچا حمزہ جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. اللہ اللہ، اب ان کو جنہوں نے شہید کیا وہ دربار بھی دردناک انداز میں، دردناک انداز میں، اور وہ بھی دربار مصطفیٰ میں جب آتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں معاف فرما دیتے ہیں. یہ معافی اور ہے اور گستاخ رسول کا انجام اور ہے. جی یہاں میں دو کردار پیش کرنا چاہوں گا. ایک ہے اکرمہ بن ابو جہل، جو ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، واصل جہنم ہوا، اس کے بیٹے ہیں، یہ بھی اسلام دشمنی میں پیش تھے. ٹھیک ہے. ایک ان کا واقعہ، ان کا کردار، اور ایک ابن خطل کا کردار. ابن خطل جو ہے یہ گستاخ رسول تھا، پہلے مسلمان ہوا تھا، بعد میں پھر مرتد ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں حجب کہتا تھا. اب اس دن وہ کعبہ کے پردوں میں چھپ گیا. یہ بات سامعین بڑے غور سے سماعت فرمائیں اور اسے اس پر غور کریں کہ دنیا میں عزت والی جگہ مسجد ہے، اور مسجدوں میں افضل مسجد مسجد حرام ہے، اور اس میں افضل جگہ خانہ کعبہ ہے. اب کعبہ کے پردوں میں ابن خطل چھپ گیا تو چونکہ وہ گستاخ رسول تھا اسے وہاں سے نکال کر قتل کر دیا گیا. لیکن دوسری طرف اکرمہ بن ابی جہل جانی دشمن ہے، پکے دشمن ہے، وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے کہ میں یمن میں جا کر سمندر میں کود کر اپنی جان ختم کر دوں گا، مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں ملوں گا، مروں گا. ان کی بیوی ام حکیم جو ہے وہ آئیں اور انہوں نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں اپنے شوہر اکرمہ کے لیے امان مانگی. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دے دی. وہ پیچھے گئیں اور جا کر اکرمہ جو ہے کشتی میں سوار ہو چکے تھے، انہیں جا کر بتایا کہ خودکشی نہ کرو، میں تمہارے لیے بھی امن لے آئی ہوں. اچھا. تو اپنے شوہر کو لے کر آئیں. جب اکرمہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سیرت کی کتابوں میں لکھا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی استقبال کے لیے اس طرح اٹھے کہ آپ کی چادر جو ہے وہ نیچے لٹک گئی، اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر انہیں عطا فرما دی اور انہیں معاف کر دیا. اور پھر وہ بھی جب انہوں نے یہ حسن سلوک دیکھا تو کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، صحابی رسول بن جاتے ہیں. پھر بعد میں یرموک کے میدان میں انہیں شہادت نصیب ہوئی تو وہ جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو یعنی جو جان کے دشمن تھے انہیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. اس طرح صفوان بن امیہ انہیں بھی معاف کر دیا، وہ مسلمان ہو گئے. واشی کا حضرت نے تذکرہ کیا، وہ مسلمان ہو گئے. ہندا جو ہے یہ مسلمان ہو گئی. اور یعنی جو مباح الدم 15 بندے تھے ان میں سے بھی 10 سے زائد جو ہے انہیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی عطا فرما دی، اور کچھ جو ہے وہ ان میں سے قتل ہو گئے جو اپنی ضد پر اڑے رہے، انا پر اڑے رہے. اور جو معافی چاہتے تھے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا. تو اب تاریخ جو ہے یہ کس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا؟ سیرت نگار اس میں کچھ نے 13 رمضان کا کہا ہے، ٹھیک، کچھ نے 16 کا بھی کہا ہے، اور الحمدللہ آج 16 رمضان ہے. اور مسلم شریف کی یہی جو روایت ہے اس کے مطابق یہی ہے. اور محمد بن اسحاق جو ہے انہوں نے ایک جماعت سے نقل کیا کہ یہ 20 رمضان کو واقعہ پیش آیا. تو میں اگر عرض کروں کہ اس میں تطبیق یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 10 کو تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے چلے تھے تو بتایا نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں. تو 3 دن کے بعد تقریباً صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ ہمارا ارادہ مکے کا ہی ہے. تو اس وجہ سے جب سب کو پتہ چل گیا کہ مکے ہم جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ 13 تاریخ ہو. پھر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مر الزہران میں پہنچے اور آپ نے آ کے الاؤ روشن کرنے کا کہا، وہ ہو سکتا ہے 16 یا 18 رمضان ہو. اور پھر جس دن آپ اس کے اندر داخل ہو گئے حرم کعبہ میں، یا ہو سکتا ہے اگر وہ پہلی 16 تھی تو یہ 17 یا 18 ہو. اور پھر جس دن سارے مکے والے مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، ہو سکتا ہے وہ 20 ہو. اس طرح بھی ان کو تطبیق دی جا سکتی ہے. بہرحال یہ درمیانی اشرا تھا رمضان شریف کا، اور جنوری کا پہلا اشرا تھا.
630 عیسوی کا، اور رمضان شریف کا درمیانی عشرہ تھا 13 سے لے کر 20 تک، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم الشان کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا۔ غزوہ بدر بھی رمضان مبارک کو 17 رمضان 17 رمضان کو، وہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہماری گفتگو بھی ہوگی، اور یہ دیکھیں فتح مکہ بھی رمضان مبارک کے۔ صحیح صحیح۔ ناظرین گرامی، مفتی محمد یونس نظامی صاحب بڑے بہترین انداز میں فتح مکہ پر گفتگو فرما رہے تھے، اور آج کا یہ دن ہے وہ فتح مکہ کے حوالے سے ہے، اور اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا، علم ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یقین جانیے کہ ایسی چیزیں سننے کو ملی ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات جن کو سن کے یہ ذہن میں آتا ہے کہ اسلام کو جب عروج ملا تھا تو پھر کیسا عروج ملا تھا، اور ایک وہ وقت تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ اسلام جو ہے وہ محدود ہو گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھیے کہ ان کو پتہ تھا کہ اسلام نے عروج پانا ہے، اور یقین جانیے کہ فتح مکہ ہی وہ ایسا واقعہ تھا جس کے بعد پھر پتہ چلا پوری دنیا کو کہ اسلام کیا چیز ہے، مسلمان کیا چیز ہے، اور صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے کئی جنگوں میں فتح حاصل کی۔ یہ تو وہ واقعات تھے کہ جو کفار مکہ کے خلاف تھے، کفار کے خلاف یہ واقعات پیش آئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ روم کے حوالے سے دیکھ لوں، پھر جو ہے ایران تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام پہنچا۔ تو یہ اسلام کی جو تاریخ ہے یہ اپنے بچوں کو بتانی چاہیے، نوجوان نسل کو بتانی چاہیے۔ ہمارے جو آئیڈیل ہیں وہ عمر فاروق ہونے چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دور میں اسلام جو ہے وہ کئی سلطنتوں تک پھیل گیا۔ تو یہ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے، یہ ہماری نوجوان نسل کو ان لوگوں کے بارے میں، ان کی فتوحات کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اسی طرح کے واقعات، اسی طرح کے جو موضوعات ہیں ان کو ہم اپنی گفتگو کے اندر، اپنے پروگرامز کے اندر لاتے رہیں گے۔ مفتی محمد یونس نظامی صاحب کچھ آپ سے فرمانا چاہتے ہیں؟ میں یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس فتح کے جو نتائج نکلے وہ بھی ہمارے لیے ایک روزے روشن کی طرح ایک سنہری باب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے فاتح ہیں، لیکن آپ کا سر مبارک جو تھا وہ اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ اونٹنی کا جو آگے کجابہ تھا اس کی لکڑی کے ساتھ لگ جاتا تھا، یعنی فاتح ہیں لیکن عجز اس طرح ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر فتح مکہ کے جو نتائج نکلے وہ یہ تھا کہ ارد گرد کے اکثر قبائل جو تھے صرف مکے والوں کے ڈر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ والوں کا غرور ٹوٹ گیا، سارے مسلمان ہو گئے، تو ارد گرد کے اکثر قبائل جو ہے وہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ اور اسی بات کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی جو مدینہ شریف سے آئے تھے، لیکن اس سے 2 سال بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو یہ تعداد تقریباً 1.25 لاکھ تک جا پہنچی تھی، 1,24,000 25,000 یا 1,40,000، یعنی لاکھ سے زیادہ، 1.25 لاکھ سے 1.5 کے درمیان تعداد تھی۔ تو یہ فتح مکہ جو ہے یہ پیش خیمہ بنا اسلام کے تیزی سے پھیلنے کا، یہ بہت جو ہے نتائج تھے، ثمر آور نتائج تھے فتح مکہ کے جو اسلام کو حاصل ہوئے، مسلمانوں کو حاصل ہوئے، اور دین جو ہے وہ تیزی سے پھیلا۔ گویا کہ جیسے آپ نے شروع میں فرمایا بہت اچھی بات کہ چند ایک موڑ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو بہت تقویت ملی۔ ان میں ایک ہجرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے ہم بڑے اچھے طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا اچھا موڑ تھا اسلام کا، اور ایک جو ہے فتح مکہ ہے جہاں سے اسلام کو وہ عروج نصیب ہوا، سربلندی نصیب ہوئی۔ تو یہ بھی ان واقعات میں سے ہے جن کی وجہ سے پھر اسلام تیزی سے پھیلا۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ ناظرین محترم، انسان کی جو سوچ ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے یہ سوچ کے بندہ کہ ایک جگہ سے ایک شخصیت جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور آج دیکھیے 1400 سال بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا، اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب بننے جا رہا ہے، اور وہ ہے اسلام، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی پیغام پر آپ سے انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی اسی وقت۔ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کو جو ہے وہ اسلام کے اصل عقائد اور اسلامی واقعات کی اصل تاریخ آپ تک پہنچ سکے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔